السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے ناظرین کرام آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم بات کریں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے قربانی کرنے کے سلسلے میں۔ عام طور سے یہ ہوتا ہے کہ بڑے جانور میں چند شرکاء حصہ لیتے ہیں تو اس میں 6 حصے مکمل ہو جاتے ہیں، تو 7واں حصہ جو بچتا ہے اسے لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے کرتے ہیں۔ تو ہم دیکھیں گے کہ اس کا صحیح طریقہ کیا ہے، شرعی طریقہ کیا ہے۔ تو ہم اس کے لیے دیکھتے ہیں دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ۔ تو سائل سوال کرتے ہیں، بعد سلام عرض یہ ہے کہ بڑے جانور میں 7 حصے ہوتے ہیں جن میں 6 حصے تقسیم ہو گئے، باقی ایک حصہ جو چند شرکاء کے درمیان ہے، سب شریک ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے قربانی کرنا چاہتے ہیں، تو کیا چند لوگ تھوڑے تھوڑے پیسے دے کر ایک حصہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے قربانی کر سکتے ہیں یا نہیں، اور ایسا کرنا شرعاً کیسا ہے؟ کیونکہ سب لوگ تھوڑے تھوڑے پیسے دے کر شعر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام قربانی کر کے نیکی کمانا چاہتے ہیں۔ امید کے قرآن و حدیث کی روشنی میں جواب جلد مرحمت فرمائیں۔ جواب: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 7 آدمیوں سے زیادہ کی شرکت بڑے جانور میں جائز نہیں، بس ایک حصہ جو چند آدمی مل کر حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے لیں گے تو یہ صورت جائز نہ ہوگی۔ البتہ ایک حصے میں چند شرکاء اپنی اپنی رقم کا مالک اپنے میں سے ایک آدمی کو ہبہ کر کے بنا دیں اور وہ اپنے قبضے میں رقم لے کر ایک حصہ لے کر قربانی کر دے تو یہ صورت جواز کی ہے۔ حاصل یہ کہ 7 شرکاء سے زائد کا ہونا بھی بڑے جانور میں درست نہیں، اور یہ بھی درست نہیں کہ 7 شرکاء میں سے کسی کا حصہ کم زیادہ ہو، اور جب ایک حصے میں شرکت کرنے والے اپنے میں سے ایک آدمی کو مالک و قابض بنا دیں گے تو اگرچہ قربانی تو اس ایک ہی کی طرف سے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہوگی، مگر اپنی اپنی رقم ہبہ کرنے والے ثواب سے محروم نہ ہوں گے۔ اللہ تعالی اعلم۔ دارالافتاء دارالعلوم دیوبند۔ تو ناظرین، آپ نے دیکھا یہ تھا دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔